طبقہ وہ ہوتا جا رہا ہے جو کہتا ہے بس فرض پڑھ لو، فرض کے علاوہ تو جیسے کہ ہم جو غیر فرض ہے وہ جیسے پڑھنا ہی نہیں ہے، اور بعض دیندار بھی یہ کر کے انکریج کرتے ہیں چلو یار فرض ہی پڑھ لے گا اس بہانے، قضا نہیں کرے گا۔ عبدالحبیب بھائی اس پر کیا کہیں گے؟ سنتوں کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سنتوں کی تو جو فضائل آئے ہیں، بلکہ سنت غیر موقدہ کے جو فضائل آئے ہیں کتابوں میں کہ تمہیں پتہ ہوتا تو کیا ہے۔ بہرحال ہمیں بالکل بہت اچھی بات کی مہروز بھائی نے کہ ہمیں سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ ایکچولی یہ ایک طرح کا حصار بھی ہے، جو نوافل پڑھتا ہے اس کی سنتیں اور واجبات مضبوط رہتے ہیں، جو سنتیں اور واجبات بھی چھوڑتا ہے پھر اس کے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ قریب ہی نہ آنے دے شیطان کو، اور اپنی عادت مضبوط رکھیں، اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو اس سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور دیندار لوگوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علماء کو ایک تلقین فرمایا کہ اگر علماء نوافل چھوڑیں گے تو عوام سنت بھی چھوڑے گی، اگر یہ سنت چھوڑیں گے تو عوام واجبات یعنی اس سے اوپر کا درجہ وہ چھوڑنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ادھر فرض کا ترک ہوا تو عوام کی حالت تو یہ ہوگی کہ وہ مادلہ کفر میں پڑ جائے۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے جو لوگ پیشوا ہیں، جن کو دیکھتے ہیں اور دین کو انہوں نے عملی طور پر بھی جن سے سیکھنا ہے، ان کو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صفائی ستھرائی پہ بات ہو رہی تھی عبدالحبیب بھائی، یہ بچوں کی تربیت کیسے کریں صاف ستھرا رہنے کی؟ خود ماں باپ اگر یہ کرتے بھی ہیں، اس طرح ہے ان کی ہیبٹس، بچے نہیں اس کو پک کرتے ہیں، اصل میں ان کی تربیت کیسے؟ بچوں کی تربیت بھی والدین کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ بچوں کو واقعی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح صاف ستھرے رہتے ہیں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز گاربیج وغیرہ ہے تو وہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈالتے ہیں، وہ ویسے نہیں پھینکتے ہیں۔ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ماں باپ کی تربیت ہے۔ کچھ جگہ پر اسکول مدرسے میں بھی سکھایا جاتا ہوگا، لیکن بڑی ٹریننگ تو گھر میں ہوتی ہے۔ اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ماں باپ گندگی کر رہے ہیں اور ماں باپ خود صفائی نہیں کر رہے اور بچے کو کہیں آپ صفائی کریں، تو بچہ تو ایکچولی بالکل ایک کوری سلیٹ ہے، وہ ماں باپ کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھانا ہے، صفائی نہیں کچھ بھی سکھانا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے پریکٹیکل وہ کر کے دکھانا ہے، کیونکہ اب تو دنیا میں یہ فینومینا ہے کہ کچھ باتیں سن کر سیکھی جاتی ہیں، کچھ دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں، کچھ کر کے سیکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں تینوں طریقے سے اگر تربیت کر رہی ہے کہ ہم اس کو انسٹرکشن بھی دیں، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے، پھر اس سے پریکٹیکل کروائیں۔ جب آپ کسی بھی چیز کو ان 3-4 طریقوں سے کروا لیں گے نا، تو وہ پھر اس کے دماغ میں راسخ ہو جائے گا۔ تو بالکل اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ایسے بچے آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے صفائی پسند نہیں ہے تو کسی کے گھر جا کر جب وہ گندگی کرتے ہیں تو آبویسلی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے۔ تو آپ کا بچہ ایکچولی آپ کی تربیت کا ایک فیس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یار یہ والدین نے کیا شاندار تربیت کی ہے کہ یار بچہ کتنا با ادب ہے۔ اب وہ بچہ ہی اگر غلطیاں کر رہا ہے اور ایسی غلطیاں کر رہا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ گھر سے تربیت نہیں ملی ہے۔ اسپیشلی کھانا کھاتے وقت بچوں کی کیا کس طرح لرننگ بھی ہوتی رہے اور کھانا بھی کھاتے رہے، اور کھانا کھانے کا طریقہ یا سنت طریقہ کہیے سکھاتے رہیں۔ بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا، میں نے بھی یہی جواب دینا تھا کہ کسی بھی طریقے میں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سنت طریقے سے بچوں کو کھانا کھلانا سکھائیں تو صرف کھانے میں ادب دیکھیں اور صفائی کتنی ہے کہ اپنی طرف سے کھائیں۔ مینرز بھی یہی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے بچہ کبھی اس کی پلیٹ سے اٹھا رہا ہے کبھی اس کی، لیکن سنت بھی یہی ہے کہ اپنی طرف سے کھائے، تھوڑا نکالے، پلیٹ صاف کرے، ٹھہر کر کھائے، جلدی نہ کھائے، بہت زیادہ مجھ کو کہتے ہیں نا کہ ہری نہ ہو، ہبڑ دبڑ نہ مچائے۔ تو یہ سب چیزیں سنت میں موجود ہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کسی کے لیے ایثار کرنے کی اسے عادت ہو، انکل پہلے آپ لے لیں، ابو پہلے آپ، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو سنتوں میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم سنت کے طریقے سے کھانا سکھا دیں، سنت کے طریقے سے لباس سکھا دیں، سنت کے طریقے سے اس کو صاف ستھرا رہنا سکھا دیں، خوشبو لگانا، اپنے ہاتھ کیسے دھونے کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے کھانے کے بعد، کھانے کا وضو، تو اب وہی والی بات ہے کہ ہمیں بعض اوقات مینرز کے نام پر بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مگر ان تمام مینرز کو اگر ہم سنت کے مقابلے میں دیکھیں تو اس سے اعلیٰ درجے کی تربیت سنت میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، بچیوں کو صاف ستھرا رہنے کی تربیت دینا کتنا ضروری ہے؟ کہ بچیوں کے لیے تو پھر آگے جا کے اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں نا۔ بچی اگر اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا تو صاف ستھرا رہنا، اس کا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اس کے بہت سارے معاملات کے لیے ضروری ہے۔ تو بچہ ہو یا بچی ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ صاف ستھرا انسان ہر کسی کو پسند آتا ہے۔ اور جو صفائی ستھرائی کا بلکہ یہاں میں ایک اور بات جو مفتی صاحب نے بات کہی کہ مذہبی لوگوں کو
بالخصوص جن کے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، یا جو اپنے جو مذہبی حلیہ جن کا ہے، ان کو تو صفائی کا اور خیال رکھنا ہے. اب کچھ لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، وہ داڑھی کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے، وہ کنگھا نہیں کر رہے، وہ تیل نہیں لگا رہے. وہ امامہ پہن رہے ہیں تو امامہ کا جو ہے وہ دسترخوان بھی بعض اوقات کچھ امامہ بن رہا ہے یا چادر بن رہی ہے، تو اب اس کو دیکھ کر کون قریب آئے گا؟ ویسے ہی لوگ دینی ماحول سے دور ہیں، اور دینی بندہ خود بھی اس کے دانت پیلے ہیں اور جناب اس کے کپڑے سے بو آ رہی ہے یا اس کے حساب کتاب ٹھیک نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے بنے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر داڑھی میں انسان اتنا اچھا لگتا ہے تو میں بھی داڑھی رکھوں گا، امامے میں وہ اتنا پیارا لگتا ہے تو میں بھی امامہ پہنوں گا. تو ہمیں یعنی یہ ہم پر اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سنت پر زیادہ عمل کریں، خوشبو لگائیں. نو ڈاؤٹ ہر چیز اچھا، بعض اوقات جو ہے نا جب آپ صفائی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ماڈرنزم کی طرف چلے جاتے ہیں. سادگی اور چیز ہے اور جس کو کہے کہ گندگی اور چیز ہے. آپ سادہ بالکل رہیں، کوئی نہیں کہتا کہ آپ بہت ماڈرنزم میں بہت قیمتی لباس پہنیں گے تبھی آپ صاف ستھرے لگیں گے. آپ سادگی کے ساتھ بھی صفائی کا خیال رکھیں اور سبحان اللہ آپ کی بات ہر طرف سنی جائے گی. دیکھیں اور ابھی اس پہ میں مثال پیش کروں، ابھی تراویح کے بعد کہیں بات ہو رہی تھی، امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، ماشاء یعنی سادگی کمال ہے، کمال. اور صفائی ستھرائی نظافت کا جو آپ کا معیار ہے وہ پھر جدا ہی ہے. وہ اسکرین پہ جو نظر آتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اسکرین پہ جو نظر نہیں آتا ایسا ہی وہ کتنا ہے حاجی صاحب؟ ایسا ہی خوشبو 100%. کا کثرت سے استعمال اور داڑھی سنوارنا، ماشاءاللہ یہ دانتوں کی تیل صفائی کا لگانے جو پر خیال امیر اہل سنت کا ہے. پھر ہاتھ میں نے دیکھا ہے جو دھونے کا آپ کا انداز ہے، یعنی ہر چیز میں صفائی کا جو صحیح کہتے ہیں آپ. اگر امیر اہل سنت کی وہ جو امیر اہل سنت پہ خاص ٹولز ہیں اپنے دانت کو صاف کرنے کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے، جس طرح امیر اہل سنت اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس تمام چیزوں میں جو جیسے کل نگران شورا بتا رہے تھے نا کہ سفر سے آ کر اپنے بلکہ یہاں نہیں میں کیا اور جگہ بیان میں انہوں نے فرمایا، میرے لیے بالکل نئی بات تھی وہ، کہ امیر اہل سنت جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں تو پہلے گھر آنے کی بجائے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. حالانکہ وہاں 3 سیڑھیاں بعض اوقات چڑھنی پڑتی ہیں، طبیعت بھی مبارک وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ سفر سے واپس آ کر خاتون جنت کے گھر جاتے ہیں. اللہ، ایک ایک چیز میں سنت کا جو فالو کرنے کا انداز ہے، تو صفائی میں بھی امیر اہل سنت یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل فرماتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے کے نام پر پانی بہت ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے. بات بات پہ غسل ہے، وضو ہے، آپ کہتے ہیں باوضو رہو، تو پانی اتنا ضائع ہو جاتا ہے. پانی دیا بھی رب نے ہے اور وضو کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، تو میری آپ کی عقل کیوں چلے گی جناب؟ طہارت جو ہے وہ شریعت کی حکم کی وجہ سے ہے. پھر رہی بات کہ یہ تو بے وقوفی ہے اگر جو بیرون ملک نہیں گئے. دوسری اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا، خامہ خائی کی انسپریشن دوسری قوموں سے لی ہوئی ہے. پانی کا استعمال مجھے بتائیں، ہمارے یہاں تو فلش اور یہ اب آیا ہے، وہاں ایک فلش کے نام پر پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو صدیوں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ جاری تھا، تو اس پر تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. مسلمانوں کے وضو پہ تکلیف، روڈ دھل رہے. اصل میں جو نا ایکچولی تکلیف جو ہے نا اگر آپ پیچھے دیکھیں نا تو وہ اسلام سے ہے. وہ کہہ نہیں پاتے کہ وضو کیوں کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ پاتے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ پانی کے نام پر ان کو وضو چبھنے لگ گیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی خرچ کی باری آئے گی کہ یار خرچہ زیادہ نہ ہو تو جناب وہ قربانی پر پرابلم شروع ہو جائے گی، تو حج پر پرابلم شروع ہو جائے گی، اور ربیع الاول کی لائٹوں پہ پرابلم شروع ہو جائے گی. اب رمضان میں ہم نے کچھ کہا تھوڑی سیلیبریشن کر لیں. یعنی ہر موقع پر جو تکلیف ہے نا وہ اسلام کے نام خرچ کرنے پر ہے. کرکٹ میچ پر جناب کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دن اب تو منائے جا رہے ہیں، کون سا ڈے، ہر ڈے پر کارڈ چل رہا ہے، مدر ڈے تو فادر ڈے تو پتہ نہیں ایسے ایسے ڈے جس کے نام بھی نہیں سنے تھے. ٹھیک ہے نا، اسکولوں میں الگ فنکشن چل رہے ہیں، ہر بار پہ یونیفارم نئے پہنائے جا رہے ہیں. جی، کبھی کوئی آپ بات نہیں سنیں گے. جب بھی اسلام کے نام پر خرچ ہوگا تو اصل میں ڈائریکٹ اسلام کو برا کہہ نہیں سکتے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کہ جناب اس سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دیں. جتنا رمضان میں غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے سحری افطاری کے نام پر، وہ کھا رہے ہیں لوگ جنہوں نے بیچاروں نے سارا سال نہیں کھایا. اسلام کے ہر تہوار میں غریبوں کا بھلا ہے، اسلام کی ہر سیلیبریشن میں انسانوں کا بھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم اسلام سے ہی ہوتی ہے. جناب وہاں پر جتنے شاور لیے جاتے ہیں، آپ کبھی بیرون ملک جائیں تو صحیح، وہاں تو ڈے شاور الگ ہے تو نائٹ شاور الگ ہے، اور جناب کتنے پولز بنے ہوئے ہیں، اس میں کتنا پانی، کسی پانی کو ضائع کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. مہینے میں ایک بار نہانا ہے، پورا پول جو ہے پتہ نہیں کتنے لیٹر کا بھر دیا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر. تو کوئی کوئندہ کہے کہ بھائی نہانا تھا تو باتھ روم میں نہا لیتے، سوئمنگ پول کیوں بنایا؟ نہیں، وہ ورزش ضروری ہے، یہ وضو کے نام پر ان کو پرابلم ہو رہی ہے. تو بہرحال اب تو ماشاءاللہ بلکہ پاکستان میں کئی جگہوں پر یہ کام شروع ہوا، اور یہ ہونا چاہیے. انکریج ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم نے بھی FGRF کی طرف سے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ وضو کے پانی کو، بچے ہوئے پانی کو ہم پلانٹیشن کی طرف لے جائیں.
یا تو اس کو دوبارہ سے ری پروسیس کر لیا جائے اگر ایسا پروسیس ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مستعمل والے احکام الگ ہیں، لیکن واش روم کے پانی میں یوز ہو جائے یا جناب کم از کم وہ پلانٹیشن کے لیے یوز ہو جائے، اور کئی جگہوں پر اس کو پلان بھی کیا گیا ہے، تو الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو کسی صورت بھی ہم ناجائز یا اس کو کسی بھی طرح پانی کا ضیاع نہیں کہہ سکتے. پانی کی نعمت بھی رب نے دی ہے اور طہارت کا حکم بھی شریعت کا ہے. ہمارا کام اس کی بات اور آج تک یوں کہیے کون سا پانی ختم ہو گیا ہے؟ صدیوں سے وضو ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے، ہزاروں سالوں سے سبھی پانی کم ایک اور بات بھی اشفاق بھائی، جس پہلو کو آپ نے لیا نا کہ باوضو رہیں، یہاں پہ فرض نماز کی بات نہیں کر رہے تھے آپ، اضافی طور پر باوضو رہیں جنرلی. تو جس شخص کا یہ ذہن بنے گا نا کہ مجھے باوضو رہنا ہے، اور جو افراد ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہوں گے دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں، باوضو سوئیں، تو پھر ان کا یہ بھی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے پانی ضائع نہیں کرنا. یہ بھی تو انہیں تعلیم دین ساتھ میں اسلام ہی سکھا رہا ہے کہ تم نہر کے کنارے ہو، دریا کے کنارے ہو، تو وہاں پہ بھی پانی ضائع نہ کرو. تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے. امیر علیہ سنت کا وضو، اس پر پورے کلپس بھی بنے تھے، بے شک بے شک. اور وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کتنے کم پانی سے ایسے ہی ہے. امیر علیہ سنت وضو کر کے دکھایا، اور جو یہ پانی معمول ضائع ہے. کرتے ہیں اس کو تو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ نل کھول کر جناب وہ منہ صاف کر رہے ہیں یا مسواک کر رہے ہیں یا وہ ضائع کر رہے ہیں، تو ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. اشفاق بھائی، یہاں پر اس طرح کے سوالات کا علماء کرام بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، کہ بھلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، اور جو فضول خرچی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جیسے کہ رکن شورا نے بھی فرمایا کہ پانی بھی رب نے پیدا کیا، رب تبارک و تعالیٰ ہی نے اسراف سے بچنے کا حکم دیا، اور اسی رب تبارک و تعالیٰ کو نظافت اور یہ طہارت مطلوب ہے. اور طہارت کے جیسے وضو کی مثال آئی، غسل کی مثال آئی، ایک تو دنیاوی فوائد ہیں کہ کئی جراثیم سے، کئی بیماریوں سے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں محفوظ رہتے ہیں. جیسے کہ کووڈ میں بھی ہوا تھا کہ یہ وضو کرنے کی برکت سے، بار بار غسل کرنے کی برکت سے کئی جسمانی امراض اور بیماریوں اور جراثیم سے بندہ امان پاتا ہے. اور پھر بندہ مومن ہونے کے ناطے جو آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب تیار کیا گیا ہے، تو ان نعمتوں کو اور ان بشارتوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ چیز ہمیں بیکار نظر نہیں آئے گی، ابس نظر نہیں آئے گی. یہاں پر میں باوضو رہنے کی کچھ برکات ذکر کرتا ہوں. امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں مستقل جو باوضو رہتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کی بھی یہ ترغیبات ہیں کہ وضو علی الوضو، یعنی وضو ٹوٹ گیا تو پھر بندہ مومن وضو کرے. تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کیا برکات ہیں؟ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ذکر فرماتے کہ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اسے 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا. یعنی مسلسل باوضو رہنے کے 7 کیا فوائد ہیں؟ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے کیونکہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا. نمبر 3، اس کے اعضائے وضو وغیرہ جو ہیں وہ تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے. نمبر 4، اسے تکبیر اولا فوت نہ ہو، کیونکہ پہلے سے ہی وہ باوضو ہوگا تو فوراً ہی وہ جماعت سے جا ملے گا. اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ جب سوئے، باوضو ہو کر سوئے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. 6واں فائدہ ارشاد فرمایا کہ سکرات موت، یعنی موت کی جو سختیاں ہیں، سکرات موت اس پر آسان ہو. اور 7ویں فضیلت یہ بیان فرمائی جو ہمیشہ باوضو رہے گا جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے گا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. صاف ستھرا رہنے کا ذہن بنائیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور اس سے بھی برکتیں حاصل کریں. کالز بھی ہمارے پاس، کالز لیتے ہیں 1-2، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے کچھ پرسنل سوال بھی کرتے ہیں اس پروگرام میں. ہم وہ بھی ہیں میرے پاس 2-3 انشاءاللہ پوچھیں گے. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، ویسے اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. تو ابھی کال دیجیے گا. شامل میں یس کرنا چاہوں گا، بے شک صفائی نصف ایمان ہے. بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی نمازیوں کی مسجد میں چہل پہل ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن صفائی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں غریب غربا بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ نئے کپڑے پہن سکتے ہوں. وہ جیسے بھی کپڑے ہوتے ہیں ان کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے دھو دھا کے آ جاتے ہیں مسجد میں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لباس تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو عام لوگوں کو اس صفائی کے حوالے سے تھوڑا سا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ کھڑا ہونے سے، بول چال سے. تو اس معاملے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوئے، کسی نے ہلکے کپڑے پہنے، تو کسی کو حقیر جاننا دیکھنا.
یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تکبر کی بھی نشانی آ جائے گی, دل آزاری کی بھی کیفیت ہوگی کسی کے ساتھ ایسا کریں گے. البتہ وہی والی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پھر بھی اسے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی مسجد میں جانا چاہیے, کیونکہ مسجد کے اپنے بھی کچھ آداب ہیں. اگر آپ بے شک غریب ہیں تو کپڑے دھونے کی تو فیسلٹی ہوتی ہے نا. اب آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, بالوں سے بدبو آ رہی ہے, تو اس کئی صورتوں میں تو مسجد میں جانا ہی منع ہے. اور اگر کسی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی نماز میں بھی خلل آئے گا. تو یہاں وہ والی بات اگر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے لباس سے بدبو آ رہی ہے تو اس کو آپ دور کریں, اور اگر کوئی بیچارہ سادہ سا لباس والا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا برتاؤ نہیں کریں. ماشاءاللہ. ایک دوست نے پوچھا ہے آپ کے لیے پرسنل سوال. جی عبدالحبیب بھائی سے پوچھیں, کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے دوسرے جہاز کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جہاز میں جہاز گزر رہا ہو. ایسا کئی بار ہوا ہے. اچھا, کئی بار ہوا ہے. اور بعض ایسا منظر ہوتا ہے لانگ ٹریول کرتے تو ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے, رائٹ لیفٹ سے کوئی جہاز جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات نیچے سے کوئی جہاز جا رہا ہوتا ہے, بلکہ کبھی کبھی تو کاکپٹ سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ہمارے قریب سے جہاز گزر رہا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اوپر بھی ایک روٹ بنے ہوئے ہیں, اللہ کی شان ہے, جہازوں کے باقاعدہ روٹس ہوتے ہیں کہ آپ اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ سفر کر رہے ہیں تو بعض اوقات 1000-2000 فٹ اوپر بھی کوئی جہاز ہوتا ہے, نیچے بھی کوئی جہاز ہوتا ہے, تو وہ سارے نیویگیشن سے ہی سارے جہاز چل رہے ہوتے ہیں. ایک فین آپ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی عبدالحبیب بھائی سے پوچھیں زیادہ کون سی ایپ استعمال کرتے ہیں موبائل فون پر؟ سب سے زیادہ تو واٹس ایپ بھی استعمال ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہی بہت سارا اس میں. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.